السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرت کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مسلمانوں کی تباہی اور عروج کا علاج۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری کامیابی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا تو سربلندی و کامیابی نے ہماری قدم چومی، اور جب کبھی اس رشتہ میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثالیں پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتہ کے مضبوطی کے بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، والد، حنظلہ، عبید، عاص، حارث، امیہ ابن خلف، نفر ابن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر آزمودہ کار تھے، اور ادھر بیچارے مسلمان بے شر و شامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے، 70 اونٹ، ایک پر 4 آدمی سوار کر رہے ہیں اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ محترم بزرگوں و دوستو، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ جن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے، اور بیچارے مسلمان پست اور ریتیلے زمین پر خیمہ جن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگ جائے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنے چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوئی تو کفار مکہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ مکہ کے سب سے بڑے سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، جانتے ہو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ وہی ہے جن کو مکہ کے سن اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کا سر قلم کر دیتا ہے۔ امیہ ابن خلف ابو جہل کے بعد مکہ کے سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح توتیگ ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑے۔ اس کے پیچھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھاگے۔ جب قریب پہنچے تو امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لپیٹ جاتا ہے اور شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتا ہے اور اس کو جہنم رسید کر دیتا ہے۔ اسلام کے نوجوانوں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اسی امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر امیہ ابن خلف نے دوپہر کے وقت تپے ہوئے ریت پر لیٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ رات میں زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا، اگلے دن گرم زمین پر لیٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا کہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ کر مر جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، یہاں تک کہ تکلیف دینے والے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ کبھی امیہ ابن خلف کا نمبر آتا ہے تو کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے۔ آج وہی غلام میدان جنگ کے اندر اپنے آقا و مالک یعنی امیہ ابن خلف کو مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے، اور امیہ ابن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، بشرط یہ ہے کہ تم پکے سچے مسلمان رہے۔ دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جسے تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ افسوس صدا افسوس، آج جس طرف دیکھے مسلمان خوفناک طوفان میں گھیرے ہوئے نظر آ رہے۔ کئی مسلمانوں کی آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے تو کئی مسلمانوں کے اوپر ظلم ستم کی پہاڑ توڑے جا رہے، تو کئی مسلمان کو جڑ سے ختم کرنے کی سازش ہو رہے، تو کئی مسلمان غلامانہ زندگی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ سے اور اس کے دین سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔